انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے میں اس کا دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں، وہ رات جس میں اندازے لگائے جاتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے اندازے لگائے تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اندازے کیے جاتے ہیں. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں. باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. من کل امر، ہر قسم کے امر کے ساتھ. سلام ہی، یہ رات سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع کے وقت تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی ہوتی تھیں اور وہ اتنے سال عبادت کرتے تھے، ہماری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو ہم تو ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ تمہیں ایک رات ہم نے ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ پچھلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی. تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس کی 1000 مہینے 80 سال بنتے ہیں. تو اب کسی کی زندگی میں 10 دفعہ بھی لیلۃ القدر آ گئی تو 80 سال کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، 800 سال کی عبادت. ٹھیک ہے نا، اگر زندگی میں 10 دفعہ آ گئی نا کسی کی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر مل گئی اس کو، تو اللہ نے اس کی یہ صورت اس پہ نازل فرمائی. یہ امت کو تحفہ ہے، اس سے پہلی امتوں کو ایسا تحفہ نہیں ملا. کہ میں اس کو اکثر ایک مثال سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے خصوصی پیکج ہوتے ہیں نا، کمپنیاں خصوصی پیکج نکالتی ہیں، بھئی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں فلاں سے فلاں تاریخ تک. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایک پیکج نکالا ہوا ہے کہ بھئی رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان ایک الگ پیکج ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ وہ اور زیادہ ایک خصوصی پیکج، پھر اس میں جو طاقت آتے ہیں وہ اور خصوصی پیکج، اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ اس میں ایک نیکی کریں گے ایسے ٹھک 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 جو ہے نا گراف اوپر جانا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ ایسے جیسے لاکھوں کروڑوں دفعہ ہو گیا. تو 1-2 رکعت نوافل ایسے جیسے لاکھوں رکعت نفل پڑھ لی آپ نے، تو ایک دم گراف جو ہے نا اس کا بہت اوپر جائے. آپ خود سوچیں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال سے بہتر، تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اس امت کو اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات کو اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا. تو اس رات کو بھی اللہ نے اس لیے فضیلت والا بنایا کہ قرآن کا نزول اس رات میں شروع ہوا ہے. پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا، ابتدا اس رات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی. تو وہ کون سی رات تھی معلوم نہیں ہے، آخری عشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، جو راجح قول ہے علماء کا. تو جب پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا نا تو وہ رات کون سی تھی اللہ کے علم میں؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو اللہ نے اس رات کو فضیلت یہ دی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی برکت کی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کسی اور رات کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان کے آخری عشرے کا انتخاب کیا، اور جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ عظمت بیان کرنے کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پھر اس میں الگ برکتیں بھی الگ سے نازل ہوتی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. قرآن میں ایک اور مقام پہ آپ کو نزل بہ الروح الامین کہا گیا ہے. روح الامین، روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کا مجموعہ ہے. مادی زندگی کو طاقت ملتی ہے ڈاکٹروں سے، وہ آپ کی باڈی کا خیال کرتے ہیں. روحانی زندگی کو طاقت ملتی ہے وحی سے. تو جبریل علیہ السلام ہر پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے. تو اس لیے انسانوں میں روح پھونکنے کا ذریعہ، روح کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام. یعنی انسانوں کی روحانی زندگی کو طاقت بخشنے کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام. اس لیے ان کا نام ہی، لقب ہی اللہ نے روح رکھ دیا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ طاقت اور قوت کا سبب. اور روح الامین اس لیے کہ امانت دار ہیں، جو وہی آسمان سے نبی پر لے کر آتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، پورا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کسی کو بھیجو کسی کام کے لیے کہ بھئی فلاں کی جا کے میرا یہ پیغام دے دینا، تو وہ بعض دفعہ اپنے مطلب کی چیزیں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا بہت ہوتا ہے کہ اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ ایڈ کر دیتا ہے. بعض لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں کر رہے ہوتے. میں نے دیکھا ایک خطیب صاحب حرم کے امام آئے، شیخ سدیس، وہ ترجمہ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے امام حنیفہ کی تعریفیں بھی کی عربی میں. تو وہ جو ترجمہ کر رہا تھا نا وہ تعریفیں وہ پی گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے. وہ بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ اردو میں کیا ترجمہ کر رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل کی یہ خاصیت ہے
کہ جب اللہ کا پیغام پیغمبر تک لے کر آتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے، جیسا جیسا پیغام تھا ویسے ہی نبی کے دل پہ نازل کرتے ہیں، اس لیے ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ تو اس میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکام لے کر۔ وہ احکام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا کون جیے گا، تو وہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پہ یہ کام ڈیوائیڈ کر دو، اور جو جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو، جس کے رزق میں برکت دینی ہے اس کو رزق کے فیصلے کر دو۔ اب اصل جو تقدیر ہے نا وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا نا کہ اس کو روزی ملے گی، اب اس کو روزی مل نہیں رہی ہوتی تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی ملے گی نہیں، یہ دعائیں مانگے گا، اس دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو وہ ہر چیز یعنی آپ کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی پہلے سے طے شدہ ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انسان، اس کے پاس پیغمبر آئیں گے، اس کو سیدھی راستہ بتائیں گے، یہ اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا اور بالآخر جہنم میں جائے گا۔ تو اب اس میں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میں جب آزماؤں گا تو کون آزمائش میں پورا اترے گا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوگا۔ تو اللہ کا علم کامل ہے نا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے، تو اس حساب سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں پھر عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عمل بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا نہیں ہے، آپ جب کام کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زید نے مثلاً بکر کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا؟ پیر کے دن زید نے بکر کو قتل کیا 6 بجے فار ایگزامپل۔ بکر کے وارثوں نے زید کو پکڑ لیا، بولا تو نے بکر کو مارا تھا لہذا اب ہم تجھے بھی قتل کریں گے۔ تو زید کیا کہتا ہے؟ زید جو قاتل ہے وہ کہتا ہے دیکھو پیر کے دن صبح 6 بجے اس کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا۔ تو بکر کے وارثوں کا چونکہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہاں لکھا ہوا تھا۔ تو زید کہے گا کہ میرا پھر قصور کیا؟ بھائی اس کا تو قتل سے ہی مرنا تھا، اس نے، میں نے تو وہی کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو بکر کے وارثین کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ لکھا ہوا تو قتل کے بعد پتا چلا ہے نا، قتل سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے۔ تم نے تو اپنے اختیار سے یہی ایسا کام کیا جس کا پورا مکمل تمہیں اختیار تھا۔ یہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ زید مکمل اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر و اکراہ کے پیر کے دن صبح 6 بجے بکر کو قتل کرے گا، یہ تو اللہ جانتا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تم جب بکر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے پیر کے دن صبح 6 بجے تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے تقدیر کا علم دیا، تو تم تو یہی ظلمی کی نیت سے جا رہے تھے نا۔ تو یہ تو ہے تحقیقی جواب۔ اگر زید کی سمجھ میں یہ جواب نہ آئے، وہ کہے نہیں جی تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا تو میں نے کون سا جرم کیا، میں سزا کا مستحق نہیں ہوں، تو بکر کے وارثوں کو چاہیے پھر وہ زید کو کہیں کہ ہم آپ کی گردن اڑا رہے ہیں، لکھا ہوا ہوگا تو مر جاؤ گے، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرو گے۔ تو جیسے آپ بے قصور تھے اس کو مارنے میں تو ہم بھی آپ کو مارنے میں کیا ہیں، گردن اڑا دیں۔ اور پھر نوٹ کر لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ زید نے منگل کے دن صبح 6 بجے انتقال کرنا تھا، لہذا اب زید کے وارثین اگر آئیں تو جو دلیل زید نے بکر کے قتل پہ پیش کی تھی وہی دلیل آپ زید کے قتل پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو تقدیر ایک حقیقت ہے، یاد رکھیں یہ اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے، بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں پتہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا، جو کچھ لکھا حتیٰ کہ جنت جہنم سب چیزیں، لیکن یہ اللہ نے علم چھپا دیا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اب اگر کوئی شخص بدعمالیاں کر کے جہنم میں جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری مقدر میں چونکہ جہنم تھی اس لیے میں جا رہا ہوں، اللہ کہے گا تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا تیرے مقدر میں ہے؟ تو وہ جواب میں، اور تو نے تو زنا کیا، شراب پی، یہ کیا، اس لیے جہنم میں جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ زنا شراب بھی تو تقدیر میں تھے نا، تو اللہ یہی کہے گا جب تک زنا کیا نہیں تھا تو تجھے کس نے بتایا تھا؟ تو بچ جاتا تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی انسان کی کیا ہے
آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہو، اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے اعمال کرے گا وہ. تو اس لیے اب اور کیسے اعمال ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اچھے کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے اعمال ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے، تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا، لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے، گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے، کھا لو سحری کر لو، آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا، نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا، تو نہیں کھاتے. جب ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں. تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو، تو ایسے آخری اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے، آخرت میں نہیں نکلے گا. عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی جیسے اعمال کرے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا. اور اصل مدار آخر وہ کیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تو آخر میں نیک بن گیا، سارے گناہ چھوڑ دیے، جنت میں جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا، آخر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا وہ. تو آخر تک جو ہے نا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا. تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو، اور جو برے اعمال کر رہا ہے تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ. اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں. ہاں، تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا جو ہے نا، لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا، لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے. پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر پہ شارٹ کلپ الگ سے بنا دینا پورا. واسع خان، ان کو بتانا پڑتا ہے، اتنی سینس نہیں ہے. دو چار جب تک وہی ہے، اب ماموں کا ڈر نہیں ہے نا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. اللہ نے فرمایا نا راہ استغنا، انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو ماموں سے کون ڈرے گا. تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے، اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا، تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ بھائی جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں، جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا، لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا، یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں، دعائیں مانگیں، تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں. جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا، اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو،
تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا؟ چینج کر دے گا. تو اس لیے لیلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا، یہ کرے تو یوں کر دینا، وہ والے فیصلے، لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی، اللہ فرماتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک. تو لیلۃ القدر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے وقت سے، یعنی سورج جب 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے نا، 18 ڈگری، ایک قول کے مطابق 15 ڈگری، لیکن راجح قول کے مطابق 18 ڈگری جب سورج نیچے چلا جاتا ہے اور مغرب کی جانب سفیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہیں سوری اس میں 15 ڈگری ہے، شفق احمر سرخ روشنی جب ختم ہوتی ہے نا تو صاحبین اور تینوں اماموں کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 15 ڈگری پہ ہوتا ہے وہ، اور جو سفید روشنی ختم ہوتی ہے وہ 18 ڈگری پہ ہوتی ہے. تو 15 ڈگری جب سورج نیچے جاتا ہے اور سرخ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور لیلۃ القدر بھی، یہ لیل عربی میں اسی ٹائم کو کہتے ہیں لیل. اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت بھی جب سورج مشرق کی طرف 15 ڈگری پر ہوتا ہے، جو ہمارے حضرت کا قول تھا اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، تو اس وقت فجر کا صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے علماء ان کے نزدیک جب سورج 18 ڈگری پر ہوتا ہے، تھوڑا پہلے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت کے ٹائم کے مطابق تھوڑا بعد میں شروع ہوتی ہے، وہ میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے. تو بہرحال جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگی لیلۃ القدر ختم. تو یہ جو پیکج ہے نا بس اسی ٹائم کے لیے. تو اس پہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ لوگوں کو سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ہر ملک میں الگ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. جیسے سعودی عرب میں 27ویں رات ایک دن پہلے آ جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک دن بعد آ جاتی ہے. تو جس سعودی عرب میں جب اگر لیلۃ القدر ہوگی تو کیا ہمارے ہاں اسی رات کو ہوگی یا اگلی رات کو ہوگی؟ تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی لیلۃ القدر ہوتی ہے. جب یہاں جیسے سعودی عرب میں اگر 27ویں رات پہلے ہے اور ہمارے ہاں اگلے دن ہے تو ہمارے ہاں لیلۃ القدر 24 گھنٹے بعد ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں نا جن کا ٹائم سے تعلق ہے تو اس میں اسی جگہ کے ٹائم کا اعتبار ہوتا ہے جس جگہ پر آپ ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کب ہوتی ہے، قرآن میں تو آتا ہے سورج کے ڈھلکنے سے نمازوں کا تعلق ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور حدیث میں آتا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کا وقت ہے. تو طلوع شمس سے پہلے جو فجر کا وقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں یہ بات بتا رہے تھے نا، تو کیا جب سعودی عرب میں طلوع شمس کا وقت ہوگا تو ہم پوری دنیا میں فجر کا وقت شروع ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے سعودی عرب میں بھی صرف مدینہ میں اس وقت فجر کا وقت ہوگا، اور سعودی عرب کے وہ جگہ جو مدینہ سے دور ہیں وہاں فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب وہاں سورج نکلنے سے پہلے تک، ٹھیک ہے نا، وہاں جب صبح صادق ہوگی. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں صبح صادق ہوگی فجر کے اوقات اور فجر کے احکام شروع ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلک جائے. تو نبی نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ مدینہ میں کہی ہے نا. تو اب یہ نہیں کہ مدینہ میں سورج ڈھلک گیا تو پوری دنیا میں ظہر کا وقت ہو گیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج ڈھلکے گا وہاں وہاں ظہر کا وقت شروع ہوتا چلا جائے گا. مدینہ میں جب ہوا تو مدینہ سے جو علاقے مغرب کی طرف ہیں ان میں بعض میں 5 منٹ بعد ہو رہا ہے، اور تھوڑا اور آگے جائیں گے تو 10 منٹ بعد، اور آگے جائیں گے تو وہ ہر سیکنڈ کے فرق سے فرق پڑتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طرح رمضان، ہر ملک کا رمضان جو ہے نا جب وہاں چاند ہوگا تو وہ بشرطے کہ گورنمنٹ اس کو مان لے، نہیں مانتی تو پھر جیسے گورنمنٹ فیصلہ کرے. اسی طرح جو یوم نہر ہے اس کا بھی تاریخ سے تعلق ہے نا، 10 ذی الحجہ یوم نہر ہے. تو جہاں جہاں 10 ذی الحجہ ہوگی وہاں بقرعید کا دن ہوگا. اور جہاں یوم عرفہ، تبھی لوگ کہتے ہیں نا ہم عرفہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے لکھیں کیونکہ وہ وہاں میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں. بھائی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، تو یہاں کا 9 ذی الحجہ یہاں کے اعتبار سے ہوگا، سعودیہ کا وہاں کے اعتبار. سعودیہ کے 9 ذی الحجہ پہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، جو صحیح قول ہے. تو اسی طرح لیلۃ القدر، خود رات بھی، تہجد جو ہے نا، تہجد رات کے آخری حصے میں حدیث میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. اب وہ کیسے آتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کو انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو رات کا آخری حصہ ہر ملک میں الگ ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر شہر میں الگ ٹائم پہ ہوتا ہے. کراچی میں جس ٹائم پر ہے حیدرآباد میں تھوڑا سا فرق ہوگا. تو ہر شہر کی رات الگ حساب سے ہوگی.
تو اسی طرح ہر شہر کی جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی اسی تاریخ کے حساب سے ہوگی. تو اگر 27، ہاں یہ ضرور ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس دفعہ 23ویں رات تھی لیلۃ القدر، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں 23ویں رات آئے گی اور جس ٹائم پہ آئے گی لیلۃ القدر شروع ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا سعودیہ کے حساب سے، تو بھائی سعودیہ کے حساب سے تو یہاں رات ہی نہیں ہوتی. بھائی سعودی عرب میں جب 27ویں رات شروع ہوئی تھی، یہاں پر ہم 2 گھنٹے آگے جا چکے تھے. کیا مطلب ہمیں، اور سعودی عرب میں پہلے ختم ہو گئی تھی نا، 2 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے لیٹ شروع ہوتی ہے. یعنی ہمارے ہاں جب 27ویں رات شروع ہوئی تھی تو لیلۃ القدر اگر ہم سعودیہ کے حساب سے چلیں گے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہمارے ہاں 2 گھنٹے لیلۃ القدر کے ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے. ہمیں سعودیہ والوں سے کم لیلۃ القدر ملی ہے. تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. اور جو ہم سے اور زیادہ سعودیہ سے دور ہیں، ہو سکتا ہے 6 گھنٹے کا فرق آ رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی، ان کی جو لیلۃ القدر ہے وہ سعودی عرب میں جب رات شروع ہوئی تھی تو ان کی بیچاروں کی تو 6 گھنٹے بعد رات شروع ہوئی ہے. ہاں تو وہ تو آدھی لیلۃ القدر ان کی سعودیہ والے پی گئے. تو یہ قول عقل کے بھی کیا ہے، خلاف ہے. تو جو کہتے ہیں نا جو سعودیہ کے حساب سے ہر جگہ لیلۃ القدر، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. تو اسلام میں عبادت کا تعلق جو وقت سے ہوتا ہے تو ہر ملک کا وقت اور ہر ملک کی ڈیٹ، ہر ملک کی اپنی رات ہوگی، ہر ملک کے اپنا وقت ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا جہاں بھی پوری دنیا میں، اب جیسے اللہ کے علم میں 25ویں رات اگر لیلۃ القدر تھی تو پوری دنیا میں جہاں 25ویں رات ہوگی وہ رات کیا ہوگی، جہاں جہاں جس ملک میں آتی چلی جائے گی وہ لیلۃ القدر ہوتی چلی جائے گی. تو فرشتوں کو ٹریولنگ میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ یار یہاں ہو رہی ہے تو یہاں سے وہاں جانا ہے. فرشتے جب 7ویں آسمان سے سیکنڈوں میں یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں سے 12 گھنٹے میں ملیشیا